ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں، آج کا درس قرآن جو ہے وہ روٹین والا نہیں ہوگا. میں گزشتہ چند دن بیمار ہونے کی وجہ سے اور گھریلو مصروفیت کی وجہ سے لگاتار حاضر نہیں ہو سکتا. آج آپ کو صرف ایک مسئلہ سمجھانے کی وجہ سے حاضر ہوا اور اس مسئلے کی وجہ سے بھائی صاحب ہماری بہت زیادہ پریشان تھے، تو ان کی پریشانی بھی دور کرنی تھی اور اللہ اس کے رسول کا پیغام بھی جو ہے وہ آپ کے کوشش گزار کرنا تھا. ہمارے نمازی حضرات ایک مسئلے پہ آپس میں تقسیم ہوئے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی خدمت میرے نصیب میں کی ہے، میری 200% یہ کوشش ہوگی میں اپنی عزت کو اللہ کے گھر کی عزت میں قربان کر دوں گا. اور جب تک میرے نصیب میں یہاں پہ رہنا ہے، کبھی بھی اللہ کے گھر میں ہونے والے کسی بھی فتنے، انتشار، فساد، غلط اور جتھے کا حصہ نہیں بنوں گا اور نہ ہی اس کی حمایت کروں گا. اس لیے کہ ان چیزوں نے پہلے بھی ہمارے دین کو، ہماری مسجدوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ہم سب نے مل کر معاشرے میں ہونے والے ان فتنوں اور فسادوں کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے گھر کو محبت کا، امن کا، سلامتی کا مرکز بنا کے رکھنا ہے. اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ میں 5 بندوں کو لے کے اپنا ایک گروپ بنا لوں اور پھر ان کا جو مرضی میں مطلب بات کروں لے کر میں کوئی ایسا معاملہ میرے دور دور کی جو ہے وہ نہیں. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. اللہ کا گھر ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے. اگر اللہ کے گھر میں بھی ہم متحد نہیں ہیں، امن کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر کیا فائدہ اللہ کے گھر میں آنے. یہ جماعت کا سسٹم تو ہے اس لیے کہ ہم ایک بن کے رہیں، ورنہ نماز تو الگ الگ پڑھیں تو شاید الگ پڑھنے میں زیادہ مزہ ہے. بٹ اپنی مرضی کی لمبی سورتیں کر لے، اپنی مرضی کا لمبا سجدہ کر لے، اپنی مرضی کا لمبا رکوع کر لے. لیکن اللہ نے اس کا ثواب اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ میں تمہیں اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں اور نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک ایشو چل رہا ہے نماز اذان کے بارے میں کہ فلاں اذان پڑھے اور فلاں اذان نہ پڑھے. تو یہ اللہ کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت پہلے بھی کی ہے، اس پہ باقاعدہ درس ہو چکا ہے. نہ میں اس کی بات مانوں گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دے، اور نہ اس کی مانوں گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ دے. یہ دونوں باتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے لیے یہ اللہ کی کتاب معنی رکھتی ہے اور اللہ کی کتاب یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 114 ہے. ہر گھر میں ترجمے والا قرآن موجود ہوتا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 114. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو کسی کو اللہ کے گھر سے ذکر سے روکے، اللہ کی مسجدوں سے ذکر سے روکنے والا، وہاں پہ جو ہے اذان نماز سے روکنے والا. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ اللہ کے گھروں میں جو ہے امن برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے. اور اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے کہ وہ ڈرتے ہوئے آئیں. اور فرمایا لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چودھری نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے مال دولت اور اپنی شہرت حسب نسب کی بنیاد پہ نہ ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے لے کر اس کا جھاڑو لگانے والے تک سب اس کے گھر کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے نوکر ہیں سب۔ اور جس کو جو نوکری ملی ہوئی ہے وہ اپنی نوکری پہ فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے یہ نوکری ملی ہوئی۔ کسی کو یہ نوکری ملی ہوئی ہے، کسی کو یہ ملی ہوئی ہے، کسی کو کوئی ملی ہوئی ہے، ہم سب اس اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اگر ہم یہ اپنی ذاتی انا اور ذاتی کسی بات کو آگے کر کے یہ کرے وہ کرے تو یہ اللہ کے گھر میں مناسب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے گھر میں آنے لگتے تو چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ پوچھتی کہ رسول اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضور فرماتے جب اذان کی آواز سنتا ہوں تو میرے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے کہ جس بادشاہ کے دربار میں میں جا رہا ہوں اور جس کائنات کے خالق اور مالک کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں، نہیں معلوم کہ اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میرا رب جو ہے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ جس گھر میں آتے ہوئے اللہ کے نبی پر جو ہے یہ خوف کا عالم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں جاتے تو سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہڈیاں توڑ گئی، خوف سے آتے، ڈر کے آتے کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جب اللہ کے نبی کا یہ عالم ہے، صحابہ کا اولیاء کا یہ عالم، حضرت امام یزید بستامی نے ایک ولی کو ولی نہیں مانا تھا، اس لیے کہ اس نے مسجد میں آتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ ولی ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ کے گھر میں جانے کا نہیں پتا کہ کیسے جانا ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کا گھر سمجھو، اور جو اس کو اللہ کا گھر سمجھتا ہے وہی جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت والا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں کی تو خدمت اور نوکری کا یہ اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بہجر وہ مسجد نبوی کی صفائی کر دی، فوت ہو گئی، حضور مدینے میں موجود نہیں تھے، واپس آئے، حضور نے پوچھا مجھے بہجر کدھر ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ آقا کریم اس کی قبر پہ گئے، اس کی قبر پہ گئے اور اپنے واجب سے قبر پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی باتیں سن رہی ہے؟ آقا نے فرمایا تم سے زیادہ سن بھی رہی ہے اور مجھے جواب بھی دے رہی ہے، مجھے جواب بھی دے رہی ہے۔ وہ مسجد کی جھاڑو دینے والی تھی اور حضور نے اس کی قبر پہ جا کے دعا کی کہ یا اللہ میں محمد گواہ ہوں کہ یہ تیرے گھر کی خاتمہ ہے، یا اللہ اس کے لیے قبر کا معاملہ آسان کر دو، یا اللہ اس کے لیے آخرت کی منزلیں آسان کر دو۔ کیونکہ جس اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کا نبی کی بارگاہ میں یہ اعزاز ہو تو پھر وہاں پر کسی اور کی بات کا ہونا جو ہے وہ کوئی مقرر نہیں ہے۔ دیکھیں جب امام شرعی طور پر مقرر ہو جاتا ہے، مؤذن مقرر ہو جاتا ہے، یہ شریعت کا ایک نظام ہے، یہ میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ جو امام مقرر ہو جاتا ہے نا امام، اس کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس امام کے پیچھے سب لوگ رضامندی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس امام کو مقتدیوں کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سفارش کرواتے ہوئے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، حدیث مبارکہ بلکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس بندے نے جس امام کے پیچھے آخری نماز پڑھی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت۔ مثلا ایک بندے نے کسی بھی امام کے پیچھے 5 سال نماز پڑھی ہے، یعنی وہ مقرر شدہ امام، ایک مقرر شدہ ہوتا ہے، ایک غیر مقرر شدہ ہوتا ہے، یہ دو حیثیت ہے۔ مثلا ایک بندہ آتا ہے، 4-5 بندے ان میں سے ایک بندہ آگے ہو کے نماز پڑھا دیتا ہے، وہ نماز ہوگی، جماعت ہوگی، لیکن مقرر شدہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ امام ہوتا ہے جس کو آپ مقرر کرتے ہیں، اس کو اللہ اس کے رسول نے مقام دیا ہے کہ جو مقتدی آخری نماز اس کے پیچھے پڑھ کے فوت ہوگا وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اس کا مقتدی پڑھ کے کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح مؤذن ہے تو اذان دینا اس کا حق ہے۔ اگر امام اپنا حق کسی کو دے دے، اذان والا اپنا حق کسی کو دے دے، یہ ان کی مرضی ہے، اگر دے دے تو اچھی بات، نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے جو ہے وہ کارپٹی میں بندوق رکھ کے جو ہے ان کو بنوایا جائے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یا دھکا شیک
کی جائے تو یہ بات شرعی طور پر جو ہے بالکل نامناسب ہے. یہاں پہ جو مسئلہ یہ ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا. اس لیے اگر کوئی نمازی اپنے دل دماغ میں ایسا ویسا کوئی موقع رکھتا ہے، لیکن میں نے قاری صاحب کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے. یہ آپ کا حق ہے. آپ کسی کو عزت دینے کے لیے اخلاقی طور پر آپ کسی کو دینے اجازت ہے، اگر نہیں تو پھر آپ جو ہے ذمہ دار ہیں اور اس بات پہ کوئی روک ٹوک یا ادا کرنا میرے لیے ہمارا شرعی طور پر نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے گھروں کا ہر حیثیت سے نوکر اور خادم بن کر رہے، ان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ معاملہ اگر کسی بھی نمازی کے یا سوسائٹی کے بندے کے ذہن میں دماغ میں ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ختم ہو گئی ہے. ایسا ویسا کوئی یہاں پہ انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا. جو ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا جوان، کوئی ساتھی وہ اذان پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو نہ صرف ویلکم کریں گے بلکہ سینے سے لگائیں گے. اور یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ توبہ کرنے کے لیے کوئی بھی آتا ہے انشاءاللہ ہمارا دل بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے. اللہ کے گھر کے لیے جو ہے ہمارا سب کچھ حاضر ہے. اگر اللہ کے گھر کی عزت نہیں رکھ سکتے تو ہماری عزت کوئی عزت نہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے گھر کو ہم اتحاد، امن، سلامتی اور پیار محبت کا گہوارہ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں. معاشرہ دیکھیں ویسے بھی فتنے کا منظر پیش کر رہا ہے، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، مہنگائی، بے روزگاری نے اور لوگوں کو جڑ سے بنا دیا. یہ ابھی زور کے ٹائم کے ابھی گارڈن کی گیٹ پہ چلتی عورت کی بات میں ہے وہ چین کے جو ہے وہ لے گیا ابھی زور کے ٹائم کی بات. ٹھیک یہاں پہ گیٹ تو یہاں پر کچھ افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے. تو اگر اللہ کے گھر میں بھی ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے یا کسی کو سکون نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہوگی. اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اس کو دکھی بھی نہ کریں. اگر کسی کے دکھ کا بداوا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو اور پریشان بھی نہ کریں. ٹھیک ہے نا، محبت کی بات کرو، پیار بات کرو، اچھائی کی بات کرو، خیر خائی کی بات کرو، اجتماعیت کی بات کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خواہشوں کو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسر ولا تعسر ونستعين. اللهم انا نسألك الخير والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا وتقبل دعاءنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه